شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بڑے اونچے مقدر والے بزرگ، 31 حج اللہ نے نصیب فرمائے۔ اور جو مولانا کو گالیاں دیا کرتے تھے نا لوگ، جو دے رہے ہیں تو نمبر وار سب کو پتہ لگ رہا ہے۔ ہائے اللہ نے کتنا اونچا نصیبہ بنایا کہ روز اقدس کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس تک حدیث پڑھائی، 18 سال تک۔ اور جو نبی کے عاشق بنے پھرتے ہیں، ان کو ایک دن بھی موقع نہ ملا کہ کالی کملی والے کے گنبد خضرا کے پاس بیٹھ کر حدیث پڑھا۔ حدیث تو آتی ہی نہیں، پڑھائے کیا؟ اور اس قدر جرأت تھی اس اللہ والے میں کہ کیا عرض کروں، کیا بتلاؤں۔ ذوق تھا، شوق تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ انگریز کی فوج میں مسلمان بھرتی ہوتے تھے اور ترکستان پہ حملہ کرتا تھا انگریز، تو علماء اللہ والوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے انگریز مرواتا ہے، لہذا اس کی فوج میں بھرتی نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے جیسے جو تھے ملا ملانے، انہوں نے دستخط کیے، خوب پیسے لیے۔ شیخ الہند کی باری آئی، فرمایا ہرگز نہیں، اس فتوے پہ دستخط نہیں کیے جا سکتے۔ چنانچہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو جیل جانا پڑا، کالے پانی میں زندگی گزارنی پڑی، 36 سیر مکئی کھڑے کھڑے پیستے۔ بتانا یہ چاہتا تھا کہ جس وقت حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی اور غسل دینے لگے تو کہیں کہیں کالا کالا نشان تھا، کہیں کہیں۔ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے اسرار سے پوچھا کہ یہ کیسے نشانات ہیں؟ فرمایا جا کھڑے ہو کر چکی چلایا کرتے تھے، دائیں بھی بائیں بھی، اوپر بھی نیچے بھی، خاردار نوکدار تار لگے ہوئے تھے، جھکنے نہ پائے، سیدھے نہ ہونے پائے۔ چکی بھی چلاتے تھے، کبھی کبھی بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے، یہ سب نوکیں چبھ جاتی تھی، بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ اللہ، پر مسئلے میں ہیرا پھیری نہ کی، کتنا ایمان مضبوط تھا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو بلا کر کے کہا گیا کہ آپ لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ میرے جیسا ہوتا یوں کا تنا دی نہ، میرا تو مطلب ہی نہیں سمجھا آپ لوگوں نے، میرا مطلب ہی کچھ اور تھا۔ آج پوری دنیا مطلب کے چکر میں لگی ہوئی ہے۔ قرآن کا آیت کا ترجمہ بدلنا ہو تو مطلب لے لیا، حدیث کا ترجمہ غلط کرنا ہو تب مطلب نکال لیا۔ افسر کہنے لگا معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا سزا دینا تمہارا کام ہے، جیل نہ بھگتنا میرا کام ہے۔ کہا اس کی سزا تو موت ہے۔ اللہ والے نے بغل میں سے لٹھا نکال کر میز پہ رکھ دیا، فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں، میں تیاری کر کے آیا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ میں تو تلاش کرتا پھرتا ہوں کب وہ وقت آئے اللہ کی راہ میں مجھے شہید کیا جائے۔ اللہ والے تو اللہ ہی کے نام پہ مرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہم دنیا دار لوگ جو ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ صاحب جب موت آئے تو ہم روپیہ گن رہے ہوں اور موت آ رہی ہو، موت آئے تو ہم کسی کی بہو بیٹی کی آبرو اتار رہے ہوں اور ہماری موت آئے۔ شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کی تیاری فرمانے لگے، خام میں دیدار نصیب ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا حسین احمد یہی ٹھہر جا، اور جس چبوترے پہ بیٹھ کر میں دین سکھایا کرتا تھا، صحابہ صفہ کو قرآن پڑھایا کرتا تھا، اور حسین احمد اسی چبوترے پہ بیٹھ کر لوگوں کو میری حدیث پڑھا۔ کیا عجیب شان ہے، ماشاء اللہ۔
तुम कहीं आओगे जाओगे, रिश्तेदार रोकेंगे ठहर जाओ, साला रोकेगा, बहनोई रोकेगा, फूफी रोकेगी, खाला तस्लीम कराएगी, हमशीरा कहेगी भाईजान रुक जाओ, मामे रोकेंगे, अजीजो अकरबा रोकेंगे। खुदा की कसम हुसैन अहमदी, तेरा कितना ऊंचा मर्तबा होगा, तुझे इमामुल अंबिया ने रोका। फिर एक दो दिन के लिए नहीं रोका, मुसलसल 18 बरस तक मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने जालियों की छांव में बैठकर, गुंबद खिदरा के करीब बैठकर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का दर्श दिया। 18 बरस। तुम्हारा क्या है, तुम तो यूं कह करके रद्द कर देते हो, है फलाना तो कांग्रेसी था, फलाना तो यूं था। तुमने कभी उनकी जिंदगी को देखा? एक आदमी मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद होने के लिए बंबई से आया और आके देखा कि मौलाना मदनी एक बिल्ली से खेल रहे हैं। कभी गोद में बिठाते हैं, कभी इस तरफ गोद में बिठाते हैं, कभी उसको रोटी खिलाते हैं, कभी पानी पिलाते हैं, कभी उसको सीने से लगाते हैं। वो जो मुरीद होने आदमी आया था कहने लगा ये तो मैंने सुना था बहुत बड़ा बुजुर्ग है, बड़ा ही अल्लाह वाला है, न तस्बीह है, न खलीफों की कतार है, न कोई लंबा चौड़ा प्रोपगंडा है, न ढोल बज रहा है, न सरंगी, न तबला। सच। ये पीर काहे का है? बराबर में एक आदमी को बैठे हुए को कहने लगा कि यार मैं तो बंबई से चलकर मुरीद होने आया था, बड़ी शोहरत सुनी थी कि बड़ा अल्लाह वाला है, ये काहे का अल्लाह वाला है, ये तो बिल्ली से खेल रहा है। मौलाना ने ये बात सुन ली, फरमाने लगे ओ अल्लाह वाले तुझे क्या मालूम है, मैं इस बिल्ली से इसलिए मोहब्बत करता हूँ, यह बिल्ली भी मैं मदीने से साथ लाया हूँ। ये वो बिल्ली है जो रोज अक़दस के करीब घूमती थी, मैं तो इसके पांव चूमता हूँ, या आका के शहर और गलियों में फिरने वाली बिल्ली है। सुभान अल्लाह। एक दूसरे इलाके से एक और आदमी मुरीद होने के लिए आया तो मौलाना को देखा कि किक्कर की जड़ में गोटी कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। वो बड़ा हैरान हुआ कि मैंने तो ये सुना था कि बहुत ही बुजुर्ग है, बड़ा ही अल्लाह वाला है, ये तो किक्कर के हिले लगा हुआ है, ना कोई तस्बीह है, न मुरीदीन बैठे, न खलीफों की कतार, कुछ भी नहीं। तो पूछ लिया हजरत मैं तो इस इरादे से आया था। फरमाया ये बीज किक्कर का मदीने से लाया हूं, इसलिए दिन में 1 घंटा इसके पास खर्च करता हूं। क्या शान है हजरत की। वो अल्लाह वाले जो मदीने की बिल्लियों से प्यार करें, जो मदीने से लाए हुए किक्कर के बीच से दरख्त उग जाए उससे प्यार करें, वो वली नहीं और तबले सरंगी वाले वली हो सकते हैं? मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने मदीना मुनव्वरा में तनख्वाह लेकर की दरस नहीं दिया, वजीफा लेकर की दरस नहीं दिया, गवर्नमेंट की मुलाजमत करके दरस नहीं दिया, लोगों से लिया नहीं दिया नहीं। खुद नक्शे हयात में लिखते हैं एक छटाक मसूर की दाल पानी में उबाल कर 11 आदमी उस पानी को पीकर सो जाया करते थे। एक छटाक मसूर की दाल। ये है वो लोग जिनको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत थी, मोहब्बत थी, अजमत थी, गुलामी की सही मानो। मैं तुम्हें और बातें ही नहीं औलिया अल्लाह कराम की बतलाऊं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को लोगों ने देख लिया,
جب شام کا تھوڑا سا اندھیرا ہو جاتا ہے مغرب کی نماز کے بعد اہل مدینہ مدینے والے چھلکے سبزیوں کے ترکاریوں کے گلیوں میں پھینک دیتے ہیں. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ان چھلکوں کو چن کر اکٹھا کر کے لے آتے ہیں, پانی میں دھو کر چاقو سے ٹکڑے کر کے اور چبا کر نگل جاتے ہیں. اوپر سے پانی پی کر حسین احمد تمام رات ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر خدا کا قرآن پڑھتا ہے. انہی لوگوں کے بارے میں کہتا لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل, لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے. وہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جس نے مدینے کی گلیوں کے چھلکے چبائے, جس نے مدینے کی بلیوں سے پیار کی ہے, جس نے مدینہ منورہ میں روضہ اقدس کی ڈالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا, اور اس کے بعد بھی حکم ملا 18 سال کے بعد حسین احمد ہندوستان کے حالات صحیح نہیں جا دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کر میری حدیث پڑھاتا رہے. قرآن کریم پڑھنے والے ولی ہیں, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانے والے ولی ہیں, اللہ اللہ کرنے والے لوگ ولی ہیں. اس لیے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو, وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو, وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو. وہ عظمتوں کے مالک لوگ تھے جنہوں نے 24 گھنٹے آقا کی دربار میں گزارے. ہم تو ایسے بزرگوں کے ماننے والے ہیں, قسم خدا کی قبلہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا. بے نماز کا, بے نماز کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھائی. کبھی آپ نے بھی فکر کیا کہ یہ گھر والی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں, جو کہیں کہیں کھانے تیار کر کے رکھتی ہے, سبحان اللہ, نماز ہی پڑھتی ہے کہ نہیں؟ تمہاری مجبوری ہے. اگر عشاء کی نماز کے بعد تم نے 3 دن جا کے پوچھ لیا نماز پڑھی کہ نہیں, نماز پڑھی کہ نہیں, تیسرے دن آواز آ گئی کہ تیرا بستر ہو پرلی بیٹھک میں ہے. کون پوچھے؟ اب تو بلکہ ماحول ایسا بن گیا, مرد غلام ہے عورتوں کے. اس گھر سے نکلتا نکلتا کہتا ہے میری روٹی نہ پکائیے, ہوٹل سے کھا لوں گا. اب گھر والوں کو تم کبھی ہاتھ دھونے کے لیے نماز کے لیے کہہ بھی دو گے, ہوٹلوں پہ ایسے چھوکرے آٹا گونتے ہیں, آٹا ملتے ملتے کبھی آگے سے کھجایا کبھی پیچھے سے کھجایا, نمک ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کا امتحان بھی ہوا. کراچی سے دریائی سمندری اسٹیمر والے جہاز میں سوار ہوئے, حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. جہاز کا عملہ نماز نہیں پڑھتا. 13 دن میں جد جہاد جا کے لگا. لاہوری نے 13 دن کا لگاتار فاقہ کر دیا. لاہوری کا فاقہ 13 دن کا فاقہ کر دیا. تم ہوتے یا میں ہوتا نا وہاں, ویسے ہی روٹی پکانا. اجی ارادہ تو ہے نماز پڑھنے کا انشاءاللہ. اب میں وضو تمہاری روٹی وضو کر کے کھاؤں گا, وعدہ تو ہو گیا نا. کون کرے؟ میرا کابر نے حد کر دی. مولانا یحییٰ علی پٹنہ کے بزرگ ہیں. شہر پٹنہ صوبہ بہار میں انگریز کی حکومت ہے. بغاوت کا کیس چلا کے مولانا یحییٰ علی پٹنہ والے کو گرفتار کر لیا, جیل میں دے دیا اور کیس چلایا, پھانسی کا حکم دے دیا.
اللہ سپرڈن جیل نے انگریز گورنمنٹ کو خبر دی کہ یہ مولوی جب سے پھانسی کی کوٹڑی میں آیا ہے ہم اس کا روز وزن کرتے ہیں، اس کا روز بروز وزن بڑھ رہا ہے اور چہرے پہ نکھار آ رہا ہے۔ کلکتے سے ٹیلی گرام آیا بیوی بیگم کی طرف سے میں بڑی بیمار ہوں، رانچی جیل میں ہے مولانا آزاد، بڑی بیمار ہوں، مجھے امید نہیں بچنے کی، میرا آخری وقت ہے، خدا کے لیے کسی طرح ضمانت پہ آ جاؤ، میرا منہ دیکھ جاؤ، اپنا منہ دکھا جاؤ۔ مولانا آزاد نے جوابی ٹیلی گرام دے دیا، اگر تیرا وقت آ گیا کلمہ پڑھتی ہوئی چلی جا، درود پاک پڑھتی ہوئی چلی جا، استغفار کرتی ہوئی چلی جا، قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی چلی جا، میں تجھ سے ملنے کے لیے، تیرا منہ دیکھنے کے لیے انگریز جیسے کمینے سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ اگر تیرا آخری وقت آ گیا انشاءاللہ میری تیری کل حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ غیرت دیکھ علماء دیوبند کی۔ مولانا حسین احمد مدنی سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ 11 جنازے گھر سے اٹھے، حضرت کی والدہ ماجدہ مرحومہ کا انتقال ہو گیا، خبر دی گئی آؤ ماں کا منہ دیکھ لو، جنازے کو کنڈا دے دو، آخری وقت ہے۔ حضرت نے جواب دے دیا انگریز جیسے کمینے ظالم سے میں ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سال تو میں نہیں جا سکا، پچھلے سال میں لندن میں تھا بیان کے لیے، اڈمرا یونیورسٹی میں لے گئے، بڑے بڑے بادشاہوں کے لڑکے وہاں پڑھتے ہیں، تو ایک پروفیسر انگریز اردو بولتا تھا، مجھے کہنے لگا کہ قاری صاحب آپ پاکستان سے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہ آپ مولانا احمد علی لاہوری، عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا آزاد ان کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں جانتے؟ قسم پروردگار کی باوضو بیٹھا ہوں، مجھے وہ تعجب کر کے انگریز کہنے لگا آپ قسم کھا کے بتائیں مجھے کیا یہ واقعی آدمی تھے، یہ انسان تھے؟ میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا لندن اکیڈمی سے لے کر میں نے ان کی فائل پڑھی ہے، ملکہ وکٹوریا کی رپورٹ پڑھی ہے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی رپورٹ میں نے پڑھی ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ آدمی نہیں تھے، یہ وہ پہاڑ تھے جن کی چوٹی کوئی سر نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، شان دیوبند، شان علماء دیوبند، ماشاء اللہ۔ آج اس دور میں ہر آدمی کی تمنا ہے انگریز بن کے مروں، انگریزی لباس، انگریزی کپڑے، انگریزی برتن۔ چھوٹا سا بچہ 2-2.5 سال کا ہوتا ہے نا، بڑا پیارا لگتا ہے، تو ماں اس کو انگریزی کپڑے پہناتی ہے، نیچے ایک اچھا سا پہنا کر پھر وہ یوں کندھوں پہ سے یوں جاتا ہے نا جیسے گھوڑے کا ساز ہوتا انگے میں جڑے ہوئے، سرما سیاہی کر کے پاؤڈر ووڈر چھڑک کے، اور بڑی خوش ہوتی ہے ماں، ہونا بھی چاہیے۔ پھر اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے ساس کے پاس لاتی ہے، خالہ دیکھو تو آج تو تیرا پوتا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی صاحب کا بچہ ہو۔ آگے سے دادی جان بھی خوش ہو کے کہتی ہے خدا کی قسم یہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ تصدیق ہو گئی بھی مڈی پر آئی ہے۔ اندازہ لگاؤ جس قوم کی یہ ذہنیت ہو، جن کا مزاج یہ ہو، کس طرح ہدایت ہوگی، کس طرح ہم لوگ ایمان کے ساتھ مریں گے، کس طرح کلمہ نصیب ہوگا۔ مولانا جعفر سنیسری رحمت اللہ علیہ میری کرنال ضلع کا راجپوت برادری کا آدمی صاحب جگیر ہے، بیعت کر لی، مرید بن گیا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا۔ سبحان اللہ۔ فوراً مصیبت آئی۔ آج تو لوگ اس لیے کسی پیر کے مرید ہوتے ہیں چلو 2-4 دن میں خلافت ہی مل جائے گی۔ ایک پیر سے میں نے پوچھا کہ بزرگ نے جو تجھے خلافت دی کہاں ملا تھا؟ کہنے لگا گڈی میں سفر کر رہا تھا، وہ بھی میں بھی، اترتے ہوئے خلافت دے گئے۔ پتہ نہیں
दाल रेवड़ी थी या दाल करारी करारी बेचते हैं ना, वो खिलाफत ही बेच दिया। इतना सस्ता सौदा। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जजीरा अंडमान में 4 साल की कैद कर दी। अंग्रेज ने जाके जहाज से उतरे, अंग्रेज आगे आगे चला और कहने लगा मेरे पीछे पीछे आओ, मैं रास्ता बताऊंगा। हज़रत शेखुल हिंद वही खड़े हो गए, फरमाने लगे बदबख्त तू हमारे आगे क्यों चलता है, जब तक तू आगे चलेगा मैं यही ठहरा रहूंगा, हमारे पीछे रहकर बता दाएं मुड़ना है बाएं मुड़ना। अंग्रेज आगे हो मैं पीछे हरगिज़ नहीं चलूंगा। और ये आजकल अखबारों में पढ़ते हो ना, फलाना सर फलाना सर फलाना सर। अंग्रेज की मंडी में अलकाब इतने सस्ते नहीं थे, कौम से मुल्क से इस्लाम से गद्दारी करते थे लोग, उनको अलकाब मिलते थे। और ये सर सर जो लिखते हैं ना, इनके सारी सर है, पैर वैर नहीं है। इमामों का थूक चाटने वाले, अंग्रेज के घोड़ों की लीड काटने वाले आज लीडर बनते हैं। वही जहनियत है इनकी। मौलाना जाफर सनीसरी रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार करके जायदाद सारी नीलाम कर दी, कुर्क कर दी, मकान भी नीलाम कर दिया। मौलाना की बेटियों को सर के बालों से पकड़ कर घसीट कर बाहर फेंका, धड़ाम धड़ाम से बच्चों को फेंक दिया। राजपूत बिरादरी की बेटी है मौलाना की बीवी। लिखा है कि कई अंग्रेज सर के बाल पकड़कर घसीटते हुए लाए और बाहर फेंक कर मारा। मौलाना फरमाते हैं मैं मुझे बड़ा फिक्र था इस बात का कि गिरफ्तार तो हो गया हूँ, कैसे गुजरेगी, अकेला रहूंगा। फरमाते हैं जब अम्बाले शहर की मुझे जेल में ले जाया गया, आगे क्या देखता हूँ, मौलाना या अली वही बुजुर्ग जिसकी मैंने बात बताई, पटना वाले आगे बैठे हैं और मौलाना हुमैदुल्लाह सूरत वाले, 2 बुजुर्ग आगे बैठे। मैं खुश हुआ, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे 3 दीवाने, अब कोई गम नहीं। मौलाना फरमाते अंग्रेजों ने लोहे के कड़े बनवाए, 10 शेर का लोहे का कड़ा हमारे एक एक पैर में डाल दिया और लाहौर की तरफ हमें पैदल चलाया, चाबुक मार मार के चलाते थे। मगर मौलाना लिखते हैं जब नमाज का वक्त आता, हम तीनों आदमी आंखों में इशारे करके जमीन पर बैठ जाते, तयम्मुम करके नमाज पढ़ते, हम रुकू करते, 4 अंग्रेज पूरी ताकत से हमारी कमर पे पीठ पे चाबुक मारते, कोड़े बरसाते। हम एक एक सजदे में, एक एक रुकू में 70 मर्तबा सुभान रब्बियल आला कहते थे। और फरमाते हैं उस सजदे में जो मजा आया था वो जिंदगी भर ना आया। फिर आजकल तुम कैसी नमाज पढ़ते हो? मैं एक जगह जलसे पे गया, मुझे लोग कहने लगे हमारे मौलवी साहब को समझाइए। मैंने क्या समझाऊं कि इतना लंबा सजदा करता है, हम कई मर्तबा मुंह उठा के देखा है, फौत तो नहीं हो गया। उन्हीं को पता है सजदे की हकीकत क्या है। यही तुम्हारा कराची का खालिक दीना हाल, जिसमें शेखुल अरब वल अजम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी सब कह दो रहमतुल्लाह या केस मौलाना ने फतवा दे दिया कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम। अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। गिरफ्तारी हो गई, मौलाना को यहां पेश किया गया। जज ने पूछा कि आपने ये फतवा दिया है, आपने ये फतवा दिया कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। अब अगर मेरे जैसा या तुम जैसा वहां कोई मौलवी होता, फौरन चक्कर लगा जाता, कहता वाह वाह तुम मेरे फतवे का मतलब ही नहीं समझे, फौरन चक्करी काट जाता है। मगर ये वो जवान था जिसने गुंबद सिदरा की जानियों की छांव में बैठकर 16 बरस तक काली कमली वाले की हदीस पाक पढ़ा।
یہ وہ جوان تھا جس نے مالٹے کی جیل میں 18 شیر مکئی پیستے خدا کا قرآن یاد اور کراچی کے حافظوں مولویوں ایئر کنڈیشنوں میں اور پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے قرآن یاد کرانے والوں آؤ مولانا حسین احمد مدنی نے چکی چلاتے چلاتے قرآن یاد کیا. یہ پوچھا گیا کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے تو فرمایا ہاں یہ فتویٰ میں نے دیا تھا اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا. یہ ہمارے اکابر جو تھے یہ کسی سے دبنا سبنا نہیں جانتے تھے. اب تو خدا کی قدرت ہے کہ ایک ایک کر کے وہ قافلہ ہی روانہ ہو وہ لوگ رخصت ہو گئے. کاب سید عطا اللہ شاہ بخاری, کاب کو ملیں گے مولانا احمد علی لاہوری, کاب کو ملیں گے مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ. ایک ایک کر کے رخصت. تو یہ لوگ ڈرنا ورنا نہیں جانتے اور لالچی تو یہ ویسے ہی نہیں تھے. آج کل ایک اور رواج چلا ہوا, تم کراچی کے جو سارے کتب ہو ابدال بیٹھے ہو, ہمارے ملتان میں اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو نا تو پہلے مولوی صاحب کو ایک کیلا پکڑا دیتے ہیں. یہ مجھے اچھا لگ رہا تھا آپ کے لیے لے آیا ہوں اور ذرا یاد آ گیا کہ مسئلہ پوچھ لو آپ سے. مولوی کے منہ میں کیلا, وہ صحیح فتویٰ کیسے دے. کوئی ایک امرتی اٹھا لاتا ہے, زیادہ نہیں لاتے ہیں, بڑے اترے. سچ کسی کو کہیں پھنسا دیا, کسی کو کہیں پھنسا دیا, کسی کو ٹھیلے بھر بھر کے نوٹوں کے دے دیے کہ صاحب یہ آپ کو زکات کمیٹی کی طرف سے رقم مل رہی ہے. اگلے دن میرے پاس وہ ساتھی آئے, کہنے لگے کہ زکات کمیٹی کا چیئرمین تو بن گیا. میں نے کہا میں تو کفن کمیٹی کا چیئرمین بھی نہیں بنتا, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے. شاہ مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خالق دین حال کراچی میں کھڑے ہو کر فرما دیا میں نے یہی فتویٰ دیا تھا اور اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا. کوئی دنیا کی طاقت مجھے اس فتوے سے روک نہیں سکتی. جج کہنے لگا معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے, آپ کو کچھ پتا بھی ہے. فرمایا سزا دینا تیرا کام ہے, سزا جھیلنا بھگتنا میرا کام ہے. وہ کہنے لگا اس کی سزا پھانسی ہے. مولانا نے بغل میں سے کپڑا نکال کر میز پہ رکھتے ہوئے فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں. کفن تو آپ کو یہاں بھی مل جاتا, اتنا دور سے لانے کی کیا ضرورت پیش آئی. فرمایا میں اب آخری وقت میں پروردگار عالم کی حضور میں انگریز کمینے کا کفن پہن کے بھی جانا نہیں چاہتا. یہ آپ کو بڑی لمبی سزا دیں گے, یہ آپ کو بڑا پریشان کریں گے. فرمانے لگی پرواہ نہیں, کیوں, اس لیے ہری ہے شاخ تمنا, ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں, اور جگر کی آگ دبی تو ہے بجھی تو نہیں. جفا کی تیغ سے گردن وفا شاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. فرمایا ہم صحابہ کرام کے غلام ہیں, ہم کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں. ہمیں پوری دنیا کی طاقت مل کر موڑ نہیں سکتی. اگر اکابر کو ماننا ہے تو آپ لوگوں کو بھی جذبہ اختیار کرنا پڑے گا, شجاعت اور بہادری کے ساتھ زندہ رہنا پڑے گا. یہ آپ جو چکر چل رہے ہیں ساری زندگی ایمانداری سے بتاؤ, جتنے مسلمان بیٹھے ہو کبھی پہلے بھی فقہ جعفریہ کا نام سنا؟ پھر اب کوئی نئی دائی آ کے ان کو بتا کے گئی نہ, یہ شرارت نہیں دار کیا ہے.
کبھی قادیانی اٹھ کھڑے ہوئے، کبھی یہ کھڑے ہو گئے فقہ جعفریہ فقہ جعفریہ، اور سانو یہ تو دسو فقہ جعفریہ رہندی کہڑے ملک وچ؟ گورنمنٹ نے زکات آرڈیننس نافذ کیا، انہوں نے کہا جی ہم پہ لاگو نہیں، اسر نافذ کیا، انہوں نے کہا ہم پہ لاگو نہیں، زکات ان پہ نہیں، اسر ان پہ نہیں، نماز ان پہ نہیں، روزے ان پہ نہیں۔ یارو ایسی فقہ دی تو سانو بھی لوڑ ہے نا جتھے بالکل ہی چھٹی ہوئے۔ میں یہ ایک بات جانتا ہوں، جنگ بدر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو گردنیں کٹائی، اس وقت انہوں نے تو کسی بات کا سہارا نہ لیا۔ جنگ احد میں، یرموک میں، تبوک میں، حنین میں، خیبر میں، کسی جنگ کے موقع پر کوئی سہارا نہیں لیا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، تن من دھن کی بازی لگائی۔ اصل میں قصور ان کا نہیں، گھر میں چور آئے، اگر 1 مہینے کا بچہ بھی رو پڑے وہ پھر بھی بھاگ جاتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے یہ بچہ اٹھ کر مجھے پکڑ نہیں سکتا، مگر ماں کو جگانے کا کام تو شروع کر دیا نا۔ چور بھاگ جاتا ہے معصوم بچے کے رونے کی آواز سن کر۔ گناہ میرا ہے تیرا ہے، ہم نے بے مربتی کی۔ ان کو پتہ چل گیا کہ صحابہ کرام کے وارث قبروں میں جا کے سو گئے، مکانوں کے تو وارث موجود ہے، دکانوں کے وارث موجود ہے، بنگلوں کے وارث موجود ہے، کوٹھیوں کے وارث موجود ہے، صوبوں اور ملکوں کے وارث موجود ہیں، اور لوگوں صحابہ کرام کے وارث قبروں میں جا کے، اس لیے یہ ساری باتیں پیدا ہوئی۔ ورنہ کام ہم ایک بات جانتے ہیں، جب تک صدیق کی صداقت کا تحفظ نہ ہو، فاروق اعظم کی عدالت کا تحفظ نہ ہو، عثمان کی سخاوت و شہادت کا تحفظ نہ ہو، علی مرتضیٰ کی شہادت کا تحفظ نہ ہو، اس وقت تک کوئی چیز کامیاب ہو ہی نہیں۔ اور اگر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ صحابہ کرام کے وارث زندہ ہیں، پھر انشاءاللہ کوئی نام نہیں لے گا، کوئی اس طرف آنے کا رخ ہی نہیں کرے گا۔ یہ ہماری سوچ ہے، اور کچھ یہ ہمارے یہ سارے مترائے برائے انہوں نے بڑا سارا دیا۔ ملنگ آندا بوئے دے اتے کاکا بابا نو لسی پلا، وہ کاکا لسی پلاندا ہے، کاکا بابا نو روٹی کھوا، آپ لسی منگتا ہے کہ روٹی منگتا، کہندو اللہ تینوں علی حیدر تینوں 7 ملکوں کا بادشاہ بنا دے گا، اور تینوں تو لسی کا گھٹ نہیں لبیا۔ کوئی ایک فرید، کتنوں کو دیکھو نماز نہیں پڑھتے آپ، میں کوئی بکھاوے کی نماز پڑھنا ہے، میں کوئی دکھلاوے کی نماز پڑھتا ہوں، میں تو دل کے اندر اندر نماز پڑھتا ہوں۔ روٹیاں خیر نال باہروں رگڑتا ہے، پانی باہروں پیندا ہے، رنگ دا دورہ باہروں چک کرتا ہے۔ میرے پیر حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا، تم نے کیوں فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ خالق دین حال کراچی میں طلب کر لیا، مولانا شوکت علی موجود ہے، مولانا محمد علی جوہر موجود ہے، بڑے بڑے لیڈر موجود ہیں۔ مولانا مدنی کو بلا کر انگریز نے پوچھا کیا تم نے یہ فتویٰ دیا ہے ہماری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ اب اگر میں قاری حنیف وہاں ہوتا یا رحیم یار خان کا کوئی مولوی ہوتا، تسی میرا فتوے کا مطلب ہی نہیں سمجھا، فوراً چکری کاٹ جاتا۔ بلا مالٹے کی جیل میں 4 برس تک چکی چلا کر قرآن یاد کرنے والا جوان کیسے تیرا پھر سے کام لیتا؟
اور جس نے پہلے اعلان کر دیا کہ مسائل میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے اپنی ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا، نگاہیں دل کی پڑ جاتی ہو مستقبل کے چہرے پر، انہیں ماضی کے افسانوں کو دہرانا نہیں آتا۔ فرمایا فتویٰ دیا تھا اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا۔ کہنے لگا انگریز معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ میں نے کہا سزا دینا تیرا کام ہے، سزا بھگتنا میرا کام ہے۔ انگریز کہنے لگا اس کی سزا پھانسی ہے، موت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میرے پیر حسین احمد مدنی نے بغل میں سے کپڑا نکال کر میز میں رکھتے ہوئے فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں، میں کفن ساتھ لے کے آیا۔ کفن تو آپ کو یہاں بھی مل جاتا، گورنمنٹ کفن ڈال دیا کرتی ہے۔ فرمایا تقویٰ دیکھ، پرہیزگاری دیکھ، جس گورنمنٹ کی مخالفت کی ہو اس کا کفن پہن کر قبر میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ کے یہاں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اور جی اب تو کچھ کام لیا کرو گے، تھوڑے بہت دبا کرو گے۔ فرمایا نہیں، ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے بجھی تو نہیں، جفا کی تیز سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ میرے کافر نے قربانیاں دی ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 125 جنگ لڑے۔ کتنے؟ 125 جنگ لڑے اور کسی میں بھی شکست نہ ہوئی۔ جب آخری وقت آیا تو رو رہے تھے بستر پہ۔ کسی صحابی نے پوچھا کیوں، کیا بات ہے رونے کی؟ فرمایا ساری عمر جنگ کیے، جہاد کیے، لیکن شہادت کی موت نہ ملی، بستر پہ موت آ رہی ہے۔ شیخ الہند روئے، شہادت کی موت نہ ملی۔ عطا اللہ صاحب بخاری روئے، شہادت کی موت نہ ملی۔ بڑے بڑے اکابر روئے کہ شہادت کی موت نہ ملی۔ اس مولانا حق نواز مرحوم نے پتہ نہیں کہاں دعا مانگی تھی، شاید موچی والے میں جب الٹا لٹکا کر ساری رات مارا وہاں دعا مانگ لی، امیر والی جیل میں دعا مانگ لی، کہاں مصیبت کے وقت دعا مانگی، ادھر دعا مانگی ادھر منظور ہو گئی۔ اور یہ بات نہیں کہ اکیلا شہید ہو گیا، اب بات چھپی ہوئی۔ اگلے دن میرے پاس مظفر گڑھ کا تھانے دار آیا، کوئی ہمیں بھی ملنے آ جاتا ہے۔ مجھے کہنے لگا میرا یقین ہے مولانا حق نواز جنت میں گیا۔ میں کہا چلو اگر یہ بات میں کہتا تو کوئی راہ بھی لگتی، تو تھانے دار ہے، تو کیسے کہنے لگ گیا یہ؟ اس نے کہا کئی دن ہو گئے میں ایک گلی میں سے گزرا، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے جن کے بدن میں کوئی بھی کپڑا نہیں تھا، اور تھا تو ایک تھا، اس عمر کے بچے۔ کیونکہ مجھے دیکھ کے سارے بچے اکٹھے ہو گئے، اور کافر بھی نہ کہنا ہوئے، مجھے دیکھ کر سارے کہنے لگے شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر۔
मासूम बच्चे जिनको अक्ल होश भी नहीं, अभी एक कपड़ा भी नहीं, नंगे खेल रहे हैं, क्योंकि सारे मेरे पीछे लग गए। तो उसकी निजात के लिए यही काफी है कि वो शनाख्त करा गया, तारुफ करा गया, अपने पराये की पहचान करा गया, सहाबा कराम के वफादारों और गद्दारों की पहचान करा गया। ये तो उसकी ओए मुझे भी कुछ तकरीर करन दे। असल में ये मैं बुढ़ा हो गया हूं और बीमार हूं, सही दिलाव है मुझे, सही कला दी मेरी। अल्लाह इनके जज्बे को सलामत रखे और इन हजरात की हिफाजत फरमाए। अर्ज ये है, सहाबा किराम तो इतने ऊंचे हैं, इतने ऊंचे हैं कि अल्लाह पाक जल्ले शान ने एक दिन जिब्रील अमीन से पूछ लिया। अब मैंने जिब्रील कह दिया, तुमने सुन लिया, मगर उसका मकाम तो तुम्हें मालूम नहीं। अरबों खरबों फरिश्तों का सरदार है, सारी फरिश्तों की जमात का सरदार है। अल्लाह पाक ने एक दिन पूछ लिया जिब्रील अमीन से, तेरी भी कोई आरज़ू है, कोई हसरत है दिल में तेरे, कोई तमन्ना है? उसने कहा अल्लाह पाक क्यों नहीं? उन्होंने कहा भाई औरत की तमन्ना तू नहीं कर सकता, औलाद की तमन्ना तू नहीं कर सकता, फरिश्ता है नूरी खाने पीने की तमन्ना तू नहीं कर सकता, तेरी क्या आरज़ू है? कि इलाही कई मर्तबा दिल में ये आरज़ू पैदा होती है कि ऐ काश मैं जिब्रील अमीन ना होता, मैं अबू बकर सिद्दीक होता। बस भाई मैं अर्ज कर रहा था, एक दिन जिब्रील अमीन टाट का लिबास पहन कर आ गया, ये बोरियों वाली टाट। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख के फरमाया, क्या बात है, तुम्हारी भी मार्केट डाउन हो गई? कोई टोटा खुसारा आ गया, कोई फरिश्ता हो गई ये लिबास? हमने कहा या रसूलल्लाह मेरा नहीं, आज सारी कायनात के फरिश्तों का यही लिबास है। हमने कहा क्यों? फरमाया कि आज अबू बकर का यही लिबास है। अल्लाह ने फरमा दिया सिद्दीक लिबास की मुशाफियत करो, और इतना ऊंचा मकाम है। अल्लाह ने फरमा दिया मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे शागिर्दों का इम्तिहान फरिश्तों से दिलवाऊं, तेरी भी तौहीन है, मेरी भी तौहीन है, किसी और चीज से कराऊं, मेरी भी तौहीन है, तेरी भी तौहीन है। तेरे शागिर्दों का इम्तिहान मैं खुदा खुद लेने आऊंगा। फरमाया उलाइकल लज़ी नम्तहनल्लाह, उलाइकल लज़ी नम्तहनल्लाह कुलूबहुम लित्तक़वा, इनका मैंने इम्तिहान लिया, इनके दिलों का इम्तिहान लिया, इनके इरादों का इम्तिहान लिया, इनकी नियतों का इम्तिहान लिया। इलाही फिर क्या मिला? लित्तक़वा, मेरा डर मिला, मेरी इबादत मिली, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत मिली, मेरा खौफ मिला, मेरा डर मिला। इलाही फिर आपने इनको डिवीजन कौन सी दी? फरमाया लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। मैंने इनको ये डिवीजन दे दी, मेरा चांद इनके लिए, मेरा सूरज इनके लिए, मेरी रात इनके लिए, मेरा दिन इनके लिए, मेरी हवा इनके लिए, मेरी जन्नत इनके लिए,
لیے، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے، میرا قرآن ان کے لیے، میری عطا ان کے لیے، میرا کرم ان کے لیے، میری بخشش ان کے لیے، میرا لطف ان کے لیے، اور ان کی بات نہ کیا کرو، یہ میرے لیے، میں ان کے لیے۔ شان صحابہ زندہ باد، شان لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ جن کا استاد امام الانبیاء ہو، جن کا پیر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور اتنی خوبیوں کے مالک ایک جوان ہے صحابی، اس کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر بادشاہ لوگ سونگتے ہیں اور کہنے لگے ہمیں یہ خوشبو مارکیٹ میں نہیں ملتی، ملکوں میں غیر ملکوں میں ڈھونڈ بیٹھے، یہ خوشبو نہ ملی، تجھے کہاں سے ملی؟ رونے لگا اور کہنے لگا مجھے یہ خوشبو جہاں سے ملی تھی وہ دکان بند ہو گئی، وہ دکان بند ہو گئی۔ اس نے کہا ہوا کیا؟ کہ میں مدینے پاک میں بیمار پڑا تھا، مجھے پوچھنے کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ اس دن سے لے کر آج تک میرے ہاتھ سے خوشبو آتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں ہمیں کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ نبی کہاں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ہم مدینے کی